السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کے خصوصی نشست کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ آج کے دن کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ سمجھنے کے لیے، اور وہ پیغام نہ صرف آپ تک بھی پہنچے بلکہ کہیں ایسا ہو جائے کہ اس پر عمل درآمد ہو سکے، دل سے، ذہن سے، اذہان و قلوب اس پہ ایک پیج پر آ جائیں، تو اس لیے بڑے نامی گرامی نام اور اس لیول کے لوگ جو انتہائی شائستگی اور بردباری کے ساتھ دین کا پیغام آگے پھیلا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں جن سے آپ سنیں گے کہ جو کسی کی بھی دل آزاری کا باعث بنے، چونکہ محرم الحرام کا سب سے بڑا میسیج اگر دیکھا جائے تو وہ اتحاد ہے، وہ یونٹی ہے، وہ اکٹھ ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ بڑے معتبر نام موجود ہیں، میرے ساتھ علامہ حسین اکبر صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مفتی انتخاب احمد نوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، آپ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور اسی طرح ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بڑے شورا آفاق ہیں، بڑا اچھے سے کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں حضور سے گفتگو کا آغاز اگر کروں تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ علامہ صاحب، مجھے جاننا یہ ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے اور آپ کی عمر بھر کی اسٹرگل، جستجو، تحقیق، پیغام کیا اخذ کیا آپ نے جو ہم جیسے طالب علم، آپ کو سننے والے کروڑوں لوگ وہ اس کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں؟ پیغام آج کا کیا ہے؟ عالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین۔ قال الحسین علیہ الصلاة والسلام انما الحیات عقیدۃ وجہاد۔ امام حسین علیہ الصلاة والسلام نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک مقصد، ہدف چند لفظوں میں بیان فرما دیا ہے کہ زندگی اپنے لیے کسی مقصد کا تعین اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے جہد مسلسل، ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے، با مقصد زندگی ہونی چاہیے۔ بے مقصد زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن مقصد کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھو کہ اس میں رضا خدا سب سے پہلے شامل ہو، رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہو، رضا اہل بیت، عمل صحابہ کرام اہل بیت ہمارے سامنے ہو، اس کی روشنی میں لے کر ہم چلیں، اور صرف ان کے واقعات یا سیرت کو طور ایک واقعے کے بیان نہ کریں، اس سے آج کے زمانے کے لیے سبق حاصل کریں، کیونکہ وہ تعلیمات آفاقی ہیں، لازوال ہیں، دائمی ہیں۔ ان میں ہر روز ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت اس کی زندگی کی مشکلات کا حل بھی موجود ہے، رہنمائی بھی موجود ہے۔ کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام، ان کے جان نثار، ان کے عمل سے جو چیز سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی ہے، ان کے خطبات میں بار بار یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک تو امن کو پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ۔ امن ہی مقصد تھا کہ جب مدینہ منورہ کو چھوڑا اور سرزمین امن مکہ مکرمہ کو چنا کہ وہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہاں خون خرابہ کی صورتحال سامنے آئی تو وہ سرزمین چھوڑ دی، کہیں میری وجہ سے یہ حرم خدا جو کہ امن کی جگہ ہے وہ خون ناک سے آلودہ نہ ہو جائے، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ کربلا چلے گئے، جانا کوفہ چاہتے تھے، مجبور کر کے کربلا لائے گئے۔ بارہا کہا کہ میرا مقصد مطمع نظر جنگ نہیں ہے، اور مدینہ سے چلتے وقت بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام کا اصول جو بے سامنے آیا، اپنا ہدف بتا دیا۔ بھی مقصد نہیں کہ اٹھے اور چل پڑے، بتا دیا کہ میرا مقصد اپنے نانا کی امت کی اصلاح ہے، انامر بالمعروف میں ان کو نیکی کا حکم دوں، ان کو برائی سے روکو۔ کوئی میرا مقصد جھگڑا، فتنہ، فساد، حصول حکومت، اقتدار قطعاً نہیں ہے۔ میرا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے میں چلوں گا، میرا مشن جو ہے اس کے لیے خطوط کیا ہے، رہنما اصول کیا ہے؟ فرمایا میرے نانا کی سیرت، میرے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں اس سے بھی ذرا بھر ادھر ادھر نہیں ہوں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام اسی مشن کو لے کر جب دیکھا کہ اس وقت دین کا نورانی چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے، اور یزید اور یزیدیت جو ہے وہ اسلام کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال میں بدل رہی ہے،
اور وہ معاہدہ جو آپ کے بڑے بھائی نے کیا تھا اس کے تمام تر شکوں کو پامال کر دیا گیا ہے. اور مینا میں سن 58 ہجری میں خطبہ دے کے عمائدین قوم کو، قبائل کے سرداروں کو، علماء دانشوروں کو آپ نے متوجہ کر دیا تھا کہ اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں. اگر آج آپ لوگوں نے اس کے سامنے راستہ نہ روکا تو کل تمہیں بہت بڑی قربانی دینا پڑے گی، تب بھی پتہ نہیں کہ آپ ان حالات کو کنٹرول کر سکو یا نہ کر سکو. وہی ہوا اس غفلت کا نتیجہ کہ کربلا بپا ہوئی، اور آج تک ہم وہی ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے وہ کرے، دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے، خود آگے نہیں بڑھتے. امام نے اس بات کا سب سے پہلے تعین کر کے، اور تعین کرنا میں لفظ استعمال کرنا، وگرنہ وہ تو عین شریعت ہے، ان کا ہر عمل قول و فعل شریعت ہے، ان کو دیکھ کے ہم نے آگے چلنا ہے، نہ کہ مجھے انہیں ہدایت کوئی کرنی یا ان سے کچھ بتانا ہے. لیکن واسع رسول جوان جنازے کے سردار ہونے کے علاوہ امام تھے، یہ سارا کچھ، یہ خوبیاں، سب شرائط ان کے پاس موجود تھیں. انہوں نے اپنا ہدف بتا دیا تھا کہ ہم حق کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور پھر حق کے لیے ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ہمارے مقابل میں کتنی بڑی طاقت آ جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ خداوند متعال کی تائید ہے، اور ہم خدا سے وابستہ ہیں، خدا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. تیار نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ کے بابا کی قربانیاں موجود تھیں، آپ کے بھائی کی قربانیاں موجود تھیں، آپ کے نانا نے کتنی جنگوں میں شرکت کی، اصحاب رسول نے کتنے جہاد کیے، کتنی جگہ زخمی شہید ہوئے، آپ کے آباء و اجداد نے کتنی مال کی قربانیاں دیں. یہ ساری پوری تاریخ جو ہے آپ کے سامنے تھی بھی. لہٰذا ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ مجھے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینا پڑے. پھر رسول خدا کا یہ فرمان کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. پہلی بات تو سمجھ آتی ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے وہ بیٹے ہیں اور رسول اللہ کے نواسے ہیں، لیکن امام حسین سے رسول اللہ کیسے؟ بہت سے یہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کربلا تھی، کہ دین کا چہرہ جب بگاڑا جائے گا تو اس کو بچانے کے لیے میری ساری زندگی کی محنت کو اگر کوئی بچائے گا تو میرا بیٹا حسین ابن علی بچائے گا. تو آج اگر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذانیں گونج رہی ہیں تو امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. امام حسین کا سب سے پہلا پیغام یہ کہ حق کا تعین کر لو، حق کے تعین کرنے کے بعد پھر ڈٹ جاؤ، پھر مت گھبراؤ کون مقابلے میں ہے کون نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے. اور پھر دوسری دلیل جو ہے کہ امام علیہ السلام اگر جنگ کے لیے چلتے تو 6 ماہ کا بچہ کیوں ساتھ لے کے گئے تھے؟ خواتین اور بچیاں، عورتیں، چھوٹے بچے، یہ کیوں لے کے گئے تھے؟ پھر لشکر کو اکٹھا کرتے. آپ شب عاشور کہہ رہے ہیں کہ جناب جو جانا چاہتا ہے مجھے چھوڑ کر چلا جائے، میں اپنی بیعت آپ سے واپس لیتا ہوں. حکم نہیں دیتا لیکن تمہیں اجازت دیتا ہوں. ہر ایک کو بولنے کی اجازت ہے. آزادی گفتار کا پیغام دے دیا دنیا کو. جی پوری کوشش کی لیکن کوئی بھی نہیں کیا. یہ وہ 72 تھے کہ جنہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم دین کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن دین مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے. اور دین کی عظمت ہی بتاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیاسیف خزینی. اگر دین مصطفیٰ مجھ حسین کے قتل کو غیر نہیں بچ سکتا نا تو آؤ تلواروں میں بھی قربان ہونے کو تیار ہوں، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن میں اپنے نانا کے دین کو ٹکڑے ہوتا نہیں دیکھ سکتا. یہ پیغام ہمیں آج بتاتا ہے کہ ملت کو اکٹھا کرو، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرو، اپنے اندر جو چھپی ہوئی بھیڑیں ہیں، کالی بھیڑیں، ان کو نکالو، منافق کی پہچان کر کے اس کو الگ کر دو، اور جو سچے سچے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے، بے شک وہ تھوڑے ہی ہیں، حق کے زیادہ پر چل رہے ہیں، اپنے مشن کی طرف چلے جاؤ اور ہر زمانے کی یزیدیت سے ٹکرا جاؤ. اور امام حسین کا یہ پیغام بھی آفاقی پیغام تھا کہ مصر لا یبایع مثلہ، مجھ حسین جیسا اس یزید جیسے کہ کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ میں حسین اور وہ یزید، بلکہ ایک کردار بتا دیا. تو آج بھی ہمارے سامنے یہ پیغام ہے کہ ہمیں کردار حسینی کو اپنانا چاہیے. آج کے دنیا کے یزیدوں کے سامنے 2 صفیں آج بھی آراستہ ہے کہ حسینیت کی صف ہے، کہ یزیدیت کی صف ہے. انتخاب ہم نے کرنا ہے کہ حسینیت کی صف میں جانا ہے، یزیدیت کی صف میں جانا ہے. وحدت، ہدف کا تعین، اس کے اصول کی جہد مسلسل، اور بغیر کسی خوف و خطر کے، قلت کا ڈر خوف دل سے نکال کے قرآن کی اس آیت کو عملی تفسیر دیتے ہوئے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹے چھوٹے گروہ کتنے بڑے بڑے گروہ پر غالب آئے. ایک 72 کے گروہ نے ہزاروں کے لشکر اور شکست فاش دے کے اس طرح ان کو فتح اور شکست کا نیا مفہوم دے دیا دنیا کو کہ فتح جو ہے وہ مقصد کی کامیابی کا نام ہے، نہ کہ دشمنوں کو قتل کر دینا، مٹا دینا. اور یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذانیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ سارا کچھ امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان ہے. حسین آج بھی فاتح ہے، قیامت تک فاتح رہے گا. یزیدیت نابود ہو چکی ہے، حسینیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ایک شارٹ بریک لیں گے جی. شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں.
ان سے بھی رہنمائی لیتے ہیں. شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ بریک میں ابھی فرما رہے تھے کہ یہ جو دن ہے اس کی مناسبت اور اس سے جو لیسن اخذ کیا جا سکتا ہے وہ سب سے بڑا یونٹی، اتحاد اور حق پہ ڈٹ جانا. کیا آپ تفصیل سے پلیز اس بات کو مزید اگر الیبوریٹ کر سکیں، مزید سمجھا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قرآن عزیز کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ یہ فرمائیے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں اور میری زندگی اور میرا دنیا سے بظاہر چلے جانا یہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہ رب جو سارے جہانوں کے پالنے والا ہے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، وہ سیاسی طور پر ہو، سماجی طور پر ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، یعنی کسی بھی پہلو سے وہ جلوت کی زندگی ہو، ظاہری وہ خلوت کی زندگی جو ہر عام انسان کے لیے نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا کردہ پوری جماعت جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس طرح خلفائے راشدین کا جو ادوار ہیں، یہ سارے کے سارے باہمی اتفاق و اتحاد کا امت مسلمہ کو درس دیتے ہیں، جس کی ایک جھلک آپ نے یہ 9ویں اور 10ویں جو محرم الحرام کا جو دن ہے اور جو آج سے 1350 سال پہلے کی ایک تاریخ ہے، جس کی مثال پوری نہ تو تاریخ اسلام کے اندر ایسے دیکھنے میں ملتی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہنا چاہوں کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر ایسی مثال نہیں ہے کہ جو اتفاق و اتحاد کے ساتھ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی حفاظت میں اپنا کردار پیش فرمائی ہے. آج اس امت مسلمہ کے لیے اس کردار کی جھلک موجود ہے. یہ بات کافی نہیں ہے کہ بڑی بڑی کو خیراتوں کا قائم کر لینا، بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام کر لینا، ہم نے ان کی شہادت کا یا ان کے ساتھ ہمارا جو ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، اس کا ہم نے اظہار کر دیا. نہیں، اصل یہ ہے کہ ان کا کردار جو رہتی دنیا تک اللہ پاک نے قائم فرمایا ہے، اس کی مثال بھی کوئی ہے. ہاں، اس کی مثال بھی آج ہمیں ان کے پیروکاروں میں، اہل ایمان کے اندر، اہل اسلام کے اندر دیکھنے میں ملتی ہے. یہ کشمیر کی آپ بات دیکھیے، جس یکجہتی کے ساتھ، جس جد و جہد کے ساتھ، جس ایک تسلسل کے ساتھ آج 3 سال کا پیریڈ گزرنے کو ہے، وہ باہمی محبت سے، اظہار یکجہتی کے ساتھ وہ اپنے اسی مثال کو قائم رکھتے ہوئے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وقت آئے گا کہ آزادی دے گا، عطا فرمائے گا. تو کرب و بلا کی تاریخ، کرب و بلا کی مثال، اس میں نہ صرف درس ایک عام مسلمانوں کے لیے، عام انسانیت کے لیے ہے، بلکہ اس کے اندر درس ایک اپنے خاندان کے لیے بھی ہے. آپ دیکھیے کرب و بلا میں جو 72 افراد جنہوں نے اپنی جان نثاری کا نذرانہ پیش کیا، اس جان نثاری کی پوری جماعت کے اندر جناب سیدنا امام الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے افراد بھی موجود تھے. ان کا آپ کی آواز پر، آپ کے کردار پر، آپ کے اس امتحان بھرے لمحات کے اندر لبیک کا دعویٰ کرنا کہ ہم آپ کی اس مشکل میں اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں جیسے آپ کی معیت کے اندر، آپ کی امامت میں ہم مدینہ طیبہ سے براستہ مکہ مکرمہ یہاں پہنچے ہیں. اور آپ کے رات کے خطبات، یہ جو 9 اور 10 کے درمیانی رات کے خطبات ہیں، ان کو آپ اٹھا کر دیکھیے. دیے کا بجھا دینا، روشنی کو مدھم کر دینا کہ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو حسین کو کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ خوشی سے اجازت دیتا ہے، مگر ان کا دل جمی سے ڈٹ کر کے جب دیا روشن ہوتا ہے اسی طرح کھڑے رہنا، اسی طرح حاضر رہنا اور یہ عرض کرنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی امامت کے اندر ہی ہم اپنے آپ کو استقامت کے اس میدان کے اندر کھڑا رکھنا چاہتے ہیں. تو آج اس پاکستان میں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 اور 10 محرم کی جو یہ راتیں، یہ جو لمحات ہیں، یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو آپ کی جامع شہادت ہے، اس نے امت کے علماء کو درس دیا. اس درس کے پیش نظر امت مسلمہ نے بالعموم اور خاص طور پر پاکستان کی جو امت مسلمہ ہے، جو علماء کرام ہیں، انہوں نے جو اپنا رول پلے کیا، مثبت طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، امت کو ایک پیج کے اوپر پھر کھڑا کیا. اور آج آپ کو مذہب کے اندر
جو ایک یکجہتی نظر آتی ہے پاکستان میں، تو اس میں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 9 اور 10 کا جو ایک زندگی کا جو پیریڈ ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف مذہبی رہبروں رہنماؤں کے امام نہ تھے، نہ ہیں، آپ زندگی میں ہر میدان میں چلنے والا جو شخص ہے، بالخصوص زندگی کے وہ پہلو جن میں انسان کو مذہب کی، دین کی، انسانیت کی خدمت کا ایک درس ملتا ہے یا اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری دے رکھی ہے، ان سب کے لیے آپ کے ان دنوں کے ان لمحات کے کردار جو ہے وہ امت کے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر موجود ہے۔ آج ہمارے سیاسی رہبروں رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ یہ جو ایک سیاسی درجہ حرارت یا سیاسی ایک بدتمیزی کا میدان بپا ہے، سیاسی طور پر ایک دوسرے کو جو ایک تہدید کیا جا رہا ہے، تباہ و بربادی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9ویں محرم الحرام کا دن، بالخصوص 10ویں محرم الحرام کا دن، اور ان کے مابین جو رات کا پیریڈ ہے، اس خطبے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور امت کے نوجوانوں کو اتفاق و اتحاد میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے عملی طور پر پیش کرنا چاہیے۔ خوبصورت بات۔ ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب، مجھے جاننا آپ سے یہ ہے کہ آج کا نوجوان، آج کا جو آپ کے سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، انہیں کیا میسیج آپ ڈیلیور کریں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ کیا بتائیں گے؟ آپ کی تحقیقات، آپ نے جتنا شب و روز ریاضت کی اس پہ اور سمجھا چیزوں کو، اور وہ ایسے ڈاٹس جو یونٹی کی طرف، اتحاد کی طرف، دلوں میں محبت کی طرف، قرب کی طرف لے کے جائیں، وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کی آیت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہم نے ہمارا دین مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ دین کی کاملیت کا اعلان ہو چکا تھا اور قرآن کی حفاظت کا بھی اعلان ہو چکا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین محفوظ ہے، دین کامل ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں دین کی کاملیت کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد ایک تاریخ اسلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس تاریخ اسلام میں بڑے ہی تلخ واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ جنگوں کی صورت میں بھی ہیں، تصادم کی صورت میں بھی ہیں، اختلافات کی صورت میں بھی ہیں، وہ شہادت عمر کی صورت میں بھی ہیں، وہ شہادت عثمان کی صورت میں بھی ہیں، وہ شہادت علی کی صورت میں بھی ہیں، اور سب سے دردناک اور سب سے تلخ اور سب سے ایک ظالمانہ جو واقعہ ہوا کربلا کے اندر، یہ تاریخ کا اندوناک واقعہ ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو اپنی زندگی کو اسوہ رسول کی روشنی میں یا اسوہ صحابہ کی روشنی میں یا اسوہ اہل بیت کی روشنی میں جو زندگی گزارنے کا اسلوب ہے، اس کا ایک طریقہ کار، اس کا ایک میکانزم تیار کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی بنیادیں 2 ہیں، قرآن اور سنت۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، ایک میری کتاب اور دوسرا میری سنت۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اہل بیت کی قربانیاں اور اہل بیت کی شہادتیں، دنیا کا کوئی کلمہ گو شخص ایسا نہیں ہے جو اس واقعے کو سن کے اور پڑھ کے اس کے آنسو نہیں نکل آتے، اس کا دل جو ہے وہ پھٹ نہیں جاتا۔ اللہ اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور ان کا خاندان، دنیا میں کوئی بھی مسلمان اس وقت تک اس کی نماز، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جب تک وہ یہ درود
نماز کے اندر نہیں پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس وقت تک آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک آپ محمد اور آل محمد کے اوپر درود نہیں بھیجتے ہیں. یہ عقیدتوں کے ایک سلسلے ہیں, یہ ایک نسبتیں ہیں ہماری اس عظیم الشان خاندان کے ساتھ. فہد صاحب, بات یہ ہے, یہ جو تناؤ ہے, یہ جو ایک اختلاف ہے, یہ جو ایک فقہی تنازعات ہیں, یہ جو ایک گروہی تنازعات ہیں, یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنی سیاسی ترجیحات کے تعین میں مبالغہ امیدی سے کام لیتے ہیں اور اسلام کے اصل ماخذ سے ہٹ جاتے ہیں, اسلام کے اصل سورس سے ہم ہٹ جاتے ہیں. ہمارا اسلام کا اصل سورس قرآن ہے اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. صحابہ اکرام کے اندر بھی اختلافات تھے اور تابعین کے اندر بھی اختلافات تھے, تبع تابعین کے اندر بھی اختلافات تھے, لیکن وہ اختلافات نماز پہ نہیں تھے, وہ اختلافات زکوٰۃ پہ نہیں تھے, وہ اختلافات روزے پہ نہیں تھے, وہ اختلافات حج پہ نہیں تھے, وہ اختلافات فروعی اور سیاسی نوعیت کے ایشوز کے اوپر تھے. وہ نظام مملکت کو کس اسلوب میں چلانا ہے اور کس نے چلانا ہے, اس موقع پر اس حوالے سے ڈفرنس آف اوپینین تھا. بدقسمتی سے بعض اس وقت بھی اسلام دشمن عناصر نے ان خلفۂ راشدین کے ادوار میں اور بعد میں ہمارے مقدس جتنے بھی شخصیات گزری ہیں ان کے اندر گھس کے انہوں نے ان کے اندر اختلافات ڈالنے کی کوشش کی. اور سب سے بڑھ کر جو سازش اس دور اول سے چلی آ رہی ہے اس کا سب سے بڑا جو سلسلہ ہے وہ یہود سے شروع ہوتا ہے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اذیتیں دیں وہ اہل یہود نے دیں, اور مدینہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح ایک مکے کے بعد مدینہ کے اندر بھی کچھ مسائل ایسے پیش آئے, اور سب سے تلخ اذیت ناک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگنے والی اس تہمت کی صورت میں سامنے آیا, اور مفسرین نے اس کے اسباب اور اس کی تحقیق کے اوپر جب غور کیا تو اس کے اصل ماسٹر مائنڈ یہودی تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم مسلمانوں کو میدان جنگ میں اور افرادی قوت کے اعتبار سے ہم شکست دینے میں ناکام ہو گئے ہیں, غزوہ احزاب بھی ہو چکا ہے, جنگ خندق بھی ہو چکی ہے, اب ان کے پاس صرف ایک ویپن تھا جس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی ویپن تھا. یہ سب سے ایک بدترین ویپن ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں, اور یاد رکھیں کہ سب سے بڑی وار تہذیب کی وار ہوتی ہے, سب سے بڑی وار آف سیولائزیشن ہوتی ہے. بارود کی جنگ اور توپوں کی جنگ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی خطرناک جنگ تہذیب کی جنگ ہوتی ہے. اور شہدائے اہل بیت نے اسلام کی تہذیب کو بچانے کے لیے, اسلام کے روشن اصولوں کو بچانے کے لیے اور اسلام کے ان سنہری اصولوں کو بچانے کے لیے حضرت حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر جو جانسار ساتھی تھے ان کی جو قربانیاں تھیں, ان قربانیوں کو محض آپ اس بنیاد پہ تعویلات کر کے اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بات تھوڑی سی ایک ہٹ کے کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں تعویلات تلاش کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یار آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ دیکھیں کتنی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے حضرت حسین علیہ السلام کی. ان کے دانتوں کو توڑا گیا, ان کے چہروں کے تشدد کا نشانہ, وہ دانت, وہ چہرے, وہ ہونٹ جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ لیا کرتے تھے, بوسہ لیا کرتے تھے, وہ ہاتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے ساتھ مل کے پیار, محبت اور عقیدت کے اندر جھوم جایا کرتے تھے. اور وہ حسین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پہ اوپر نماز کے دوران چڑھ جایا کرتے تھے, اور آپ اس کی محبت میں اپنے اس سجدے کو طویل کر لیا کرتے تھے. آپ تصور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے اور حضرت حسین کا لاشا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آتا تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی. ابراہیم تو معصوم تھے, ان کی تدفین کے اور ان کی وفات کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنسوں کی لڑی, آنسو بہ رہے ہیں, رک نہیں رہے.
لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے تاریخ کے معاملات میں ہمیں اتنا تناؤ نہیں پیدا کرنا چاہیے. ہمیں اہل بیت کی فضیلتوں کا اعتراف کرنا چاہیے. ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی عظمت اور اس کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. سیاسی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتی ہے, بہت خوبصورت بات, لیکن بات یہ ہے وہ فضائل کہاں لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ تجھ سے محبت کریں. آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی مناسبت سے, جو حسین سے محبت نہیں کرتا وہ نبی سے محبت نہیں کرتا, اور جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ ماضی کے یزیدوں کو للکارنا بڑا آسان ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو حسینی ثابت کرنا چاہتا ہے, آج وقت کے یزیدوں کو للکارنے کی اپنے اندر ہمت اور جرأت. بہت خوبصورت بات. علامہ صاحب, شہدائے کرب و بلا ایک عام سادہ مسلم مومن ان کو کس سلیقے سے یاد کرے, ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنا جب قبلہ درست کرے تو اس کی رہنمائی کے لیے آپ بتائیے کچھ. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو جیسا کہ فرمایا گیا کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جسے کربلا والوں سے محبت نہ ہو. محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد جو ان کی قربانی کا تعلق ہے, یعنی واقعاً یہ افسوسناک پہلو بھی ہے, آج کل یونیورسٹیوں میں یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے. واقعہ کربلا کو توڑ موڑ کے وکلاء یزید جو ہیں اس کی شکل کو بگاڑ کے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. حاصل کس سے ہوگا کہ جو ہستیاں سامنے کھڑی ہیں نا, ان کو دیکھا جائے, ان کے کردار کو دیکھا جائے, ان کے عمل کو دیکھا جائے. عمل کیا تھا؟ ادھر زوال آفتاب ہوتا ہے, ابو ثمامہ سیداوی رسول خدا کا بھی مجھے سے یقین نہیں ہے کہ صحابی تھے کہ نہیں, امام حسین علیہ السلام کے بہرحال صحابی تھے, کربلا میں ساتھ تھے. کہتے مولا وقت نماز ہو گیا ہے, دل چاہتا ہے کہ ظہر کی آخری نماز آپ کی ابتدا میں ادا کی جائے. آخری نماز ان کی آخری. جی جی. تو کیا امام کو نماز یاد نہیں تھی؟ یاد تھی, لیکن ایک اصحابی کا یاد کرنا, تو فرزند رسول نے فوراً اس کے حق میں دعا کی, جعلک اللہ من المصلین. مشکل وقت میں تو نے نماز کو یاد رکھا, اللہ تجھے نمازیوں میں معشور فرمائے. جی. پھر محبت اور عشق, کیونکہ ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ عام محبت نہیں, وہ ایمان کا حصہ ہے. جی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو رسول کہہ دو میرے ساتھ محبت کرو. اب رسول کے اولاد سے دشمنی, ہم کہیں کہ رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے, اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی. اب صورتحال یہ تھی کہ اولاد رسول ہے امام حسین علیہ السلام, فرزند زہرا ہے, وہی نمازی جو نماز کی خواہش کر رہے ہیں, ساتھ یہ بھی درخواست کر رہے ہیں کہ فرزند علی بطول آپ نماز پڑھیں, ہم آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب تک ہم زندہ ہیں آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچنے دیں گے. یہ کہنا آسان ہے, بیان کرنا آسان ہے, کربلا والوں نے یہ کر کے دکھایا. یہ نماز شروع کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کائنات کی وہ منفرد بے نظیر نماز تھی کہ جس میں ہر نمازی پیاسا تھا, تیمم سے نماز کا پڑھ رہا تھا, اس کے زخمی ہونٹوں سے خون کے قطرات اور ذکر خدا کے الفاظ آپس میں مکس ہو کر زمین کربلا کو خاک شفا بنا رہے تھے. وہ اصحاب جو فرزند رسول کی حفاظت میں مامور تھے, آپ کے سامنے سیسا پھیلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. جدھر سے تیر آتا تھا دوڑ کے آگے جاتے, سینے پہ تیر لیتے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک وہ شہداء زندہ رہے امام حسین علیہ السلام تک کوئی تیر نہیں پہنچنے دیا. باقی اصحاب تک تیر پہنچتے رہے. ادھر نماز تمام ہوئی, ادھر وہ شہید ہو گئے. اور ایسی نماز تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتی. یہ پیغام تھا کہ حالات کتنے بدترین کیوں نہ ہو جائیں,
جیسے بھی مصائب کیوں نہ ہو جائیں خدا کو فراموش نہیں کرنا۔ حسین علیہ السلام نے اپنا مقصد بتا دیا تھا، میں اس لیے جا رہا ہوں ان امر بالمعروف انہی عن المنکر، برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہی 4 مشن بیان کر کے یہی قرآن نے بیان کیے۔ اگر تمہیں اقتدار مل جائے تو یہ 4 چیزوں کو سب سے پہلے توجہ دو۔ حکمران کا فرض ہے کہ پہلے نماز کے نظام کو قائم کرے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قائم کرے۔ امام حسین نے یہی 4 چیزیں بیان فرمائی تھی۔ شہدائے کربلا میں سے پھر ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، اور اس حوالے سے بھی کردار ہے کہ ایک تو وہاں بالکل برابری نظر آ رہی تھی، وگرنہ وہاں پر ہر قوم قبیلے کی نمائندگی تھی۔ کربلا میں سردار موجود تھے، غلام موجود تھے، ترک موجود تھے، فارس موجود تھے، عرب موجود تھے، حبشی موجود تھے، سید ہاشمی موجود تھے، جی یہ سارے رشتوں کی طرف آ جاؤ تو باپ موجود ہے، بیٹا موجود ہے، بھتیجا، ماموں، چاچا سارا موجود ہے، مائیں موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں۔ گویا کہ انسانیت کے سارے مقدس رشتے کربلا میں موجود ہیں۔ ہر حوالے سے انسانیت کی پوری نمائندگی کربلا میں موجود تھی۔ لیکن محبت کا انداز کیا ہے؟ جون ایک حبشی غلام تھا، عیسائی تھا، بعد میں امام حسین علیہ السلام قدموں میں جا کے مسلمان ہو گیا۔ بار بار کہتا ہے کہ فرزند رسول پہلے مجھے اجازت دو کہ میں آپ کے قدموں پہ جان نشاور کروں۔ آپ فرماتے نہیں، تو میرا بڑا پیارا غلام ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ اس نے بار بار اجازت مانگی، امام نے بار بار اسے ٹالا۔ آخر وہ حسرت بھری آواز میں کہتا ہے مولا شاید اس لیے مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرا خون کالا ہوگا، آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے مل جائے؟ فرمایا نہیں جان، وقت بتائے گا کہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے۔ اور وہ وقت آیا کہ جب وہ غلام شہید ہوا تو امام حسین علیہ السلام خود اس کے سر پہ پہنچے اور اس کا زخمی سر اپنے زانو پہ رکھ کے اس کا خون حسین کے ساتھ مل کے زمین کربلا کو خاک شفا بنا رہا تھا۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا جان آپ دیکھو، میں نے نہیں کہا تھا کہ تو اس سے مجھے کتنا پیار ہے، میں خود آیا ہوں تیرے پاس۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اور پھر کربلا میں جو بہت اصحاب کے حوالے سے بات آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے غزوات ہیں نا، آپ اس میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، رسول اکرم نے پہلے اپنے اہل بیت کے افراد کو بھیجا، حمزہ تم جاؤ، علی تم جاؤ، اصحاب کو بعد میں بھیجا۔ لیکن کربلا میں اس کے برعکس تھا، امام حسین علیہ السلام نے پہلے اذن جہاد اصحاب کو دیا، بعد میں اپنے اہل بیت کو۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے اہل بیت کو بچا لیں، مقصد یہ تھا کہ 7 محرم سے جو پانی بند ہوا تھا، پیاس کی شدت لمحہ و لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، جتنی دیر گزرتی جا رہی تھی پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے اصحاب زیادہ دیر پیاسے رہیں، جام شہادت نوش کریں۔ میرا نانا حوض کوثر پہ ان کے انتظار میں کھڑا ہے، میرا بابا علی جام کوثر لے کے کھڑا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف پیاس کی جس کا کربلا والوں نے صبر سے مقابلہ کیا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کی تھی، جسے پھر لاشیں بھی اٹھانا پڑے، 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی تھا، کتنا پیدل چلنا پڑا کربلا کے میدان میں 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام، کبھی اس لاشے پہ کبھی اس لاشے پہ، اور زخمی تو ویسے ہی پیاس زیادہ لگتی ہے، اور پھر لاشیں کوئی عام لوگوں کے لاشیں نہیں تھے۔ حضرت حر علیہ السلام کا بیٹا علی، حضرت حر نے عرض کی کہ یا فرزند رسول آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، معافی دے دی ہے، مجھے تسکین تب ہوگی کہ پہلے میرا بیٹا آپ کے قدموں پہ جان نشاور کرے۔ علی اپنے حر شہید ہوئے، حر بھی گھوڑا دوڑا کے گئے اپنے بیٹے کے لاشے پہ، لیکن اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام پہنچ چکے تھے۔ حر نے آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا، کہ نہیں، اور میرا نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بوڑھا باپ بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ ان کا جنازہ خود اٹھایا۔ یہ صبح کا منظر ہے، اور زوال آفتاب کے وقت، غروب کے وقت علی اکبر کا لاشا بھی خود اٹھا کے لا رہے ہیں، علی اصغر کو بھی اپنے ہاتھوں میں ذبح ہوئے لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ خود سوچئے، خود بھی زخمی ہیں، پھر قریبی رشتہ داروں، ایسا بیٹا علی اکبر علیہ السلام کہ جن کو بھیجتے وقت میدان میں آپ نے فرمایا تھا میرے اللہ آپ گواہ رہنا، میں تیرے دین کی بقا کے لیے اپنے اس بیٹے کو میدان میں بھیج رہا ہوں کہ جو شکل و صورت میں، سیرت میں، کردار میں میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل تھا۔ جب کبھی نانا کے دیکھنے کی چاہت ہوتی تو بیٹے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ پھر اصحاب کا کردار ان میں سے ایک سے حبیب بن مظاہر کو دیکھیے، 80 سال کا بوڑھا، بچپن کا ساتھی مولا امام حسین علیہ السلام کا، رسول اللہ جن سے پیار کیا کرتے تھے۔ 5 محرم کو خط لکھا کوفہ میں،
کہ میں گر چکا ہوں لشکر میں، اگر 10 محرم تک پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ۔ بیوی سے مذاق کیا کہ فرزند زہرا وہاں گرفتار ہو چکے مصیبت میں اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کیا جہاد کروں گا؟ تو کیا ایمان کامل کی مالک تھی وہ زوجہ حضرت حبیب بن مظاہر، کہا کہ فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں بوڑھا ہوں، تو جا نہ جا میں جا رہی ہوں۔ جی کربلا میں پہنچے، وہ سردار تھا کہ جس کی ایک آواز سے 20,000 تلواریں نیام سے باہر نکلتی تھی، وہ اصحاب حسین میں سے تھا جس کو یعنی شہداء کا سردار قرار دیا گیا، جسے امام حسین علیہ السلام نے فقیہ کا لقب دیا تھا۔ علماء تشریف فرما ہے فقیہ اس عالم کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت پہ اتنی دسترس رکھتا ہو کہ کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس میں سے قرآن سے استنباط کر کے اجتہاد کر کے حکم شرعی بتا سکے۔ وہ اصحابی حسین تھا کہ جو ہر رات حالت نماز میں قرآن کریم ختم کیا کرتا تھا، اتنا عظیم صحابی، لیکن ان کو بھی شب عاشور کہا تھا، نام لے کے کہا حبیب جانا چاہتے چلے جاؤ، لیکن آگے سے جواب کیا ملا تھا؟ رند رسول مجھے ایک بات کا جواب دے دو، کہ روز قیامت اگر آپ کی ماں زہرا سلام اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا حبیب میرے بیٹے کو دشمنوں تنہا چھوڑ کے چلے گئے تو میں کیا جواب دوں گا؟ مجالے کوئی جائے، یہ 80 سال کا بوڑھا ہے۔ یہیں سے تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کی وفا، ان کی قربانیاں، ان کے اندر جو جذبہ اور ایمان تھا اس میں ذرا بھر بھی لرزش نہیں یہیں تھی۔ سے شروع کریں گے جی۔